نجف اشرف کا سفر ہوتا ہے، کربلا کا ہوتا ہے، کوفہ کا ہوتا ہے، اسی طرح بغداد شریف و دیگر شہروں کا سفر، مزارات کا سفر ہوتا ہے. تو وہاں اس پورے سفر کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ سفر بغداد بہت ہی سعادتوں بھرا سفر ہے، اور اس میں اول تو نیت کرنی، کیا کیا نیتیں، کیونکہ وہ بغیر نیت، اچھی نیت نہ ہو تو ثواب تو نہیں ملے گا. خالی دل بہل جائے گا، تھوڑا ہوا پانی بدل جائے گا، تھوڑا مزہ آئے گا، اب نصیب مزہ آئے یا نہ آئے، ثواب نہیں ملے گا اگر ثواب کی نیت نہ ہو تو بغداد شریف میں ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تو آپ کا مزار شریف ہے، البتہ وہاں دیگر مزارات بھی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام، ان کا مزار شریف بھی بغداد میں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی مزارات بتائے جاتے ہیں. اچھا، زبیدہ قبرستان میں بیل الدانہ بھی ہیں، اور شاید بعض نبی بھی ہیں. ہمارے شجرہ جو ہے، شجرہ قادریہ رضویہ، اس کے کئی بزرگان دین وہاں بغداد شریف میں تشریف فرما ہے. بصرہ شریف میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور جو تابعی بزرگ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی بھی وہیں تشریف فرما ہے. اچھا، تو اس طرح مطلب ہے کہ صحابہ کرام، انبیاء کرام، یونس علیہ السلام کے مزار شریف ہے، نینوا، یہ پھر سفر کرنے پڑتے ہیں وہاں سے. تو اس طرح مطلب یہ نیت تھوڑا میں نے اس لیے وہ سمجھو کہ تعارف ہو گیا کہ اب کہ میں وہاں جا کر انبیاء کرام کی بارگاہوں میں، صحابہ کرام کی بارگاہوں میں، مولا علی کی بارگاہ میں، امام حسین اور شہداء کربلا کی بارگاہوں میں حاضریاں دوں گا، اولیاء کرام کے درباروں پر حاضری دوں گا، اور آداب کا خیال رکھوں گا، ایصال ثواب کروں گا، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگوں گا. ان کے فیوز و برکات، ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر میں ٹھہروں گا، تلاوت کروں گا یاسین شریف یا درود شریف، جو اللہ نے توفیق دی. لیکن اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے، ظاہرین جو ہے نا، جب ہجوم ہوتا ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر آدمی ہٹ جائے وہاں سے، کہیں اور جا کر اپنا جو بھی عبادت کرنی ہے، تلاوت وغیرہ، وہ وہاں کرے، لوگوں کو حاضری کے لیے موقع فراہم کرے. تو یہ موقع کی مناسبت سے میں یہ سب لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گا، نمازوں کی بھرپور پابندی کروں گا، اور کسی نے اگر کسی مزار کا راستہ مجھ سے پوچھا اور مجھے پتہ ہوگا تو میں اس کی رہنمائی کروں گا کہ یہ وہاں ہے. سمجھے؟ اس طرح یہ بھی ثواب کا کام ہے کسی کو اس طرح کی چیزیں بتانا. وہاں چونکہ سفر ہوگا، ہجوم ہوگا، تو تھکن، تو اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ غصہ آتا ہے. اپنے غصے کو کنٹرول کروں گا، کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، جہاں تک ممکن ہو میں راحت پہنچاؤں گا. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں، پھر وقتاً فوقتاً دوسری بھی وہاں موقع کی مناسبت سے نیتیں کرتا رہوں گا. زبان، آنکھ کی حفاظت کروں گا، نگاہوں کی حفاظت تو انڈر اسٹوڈے کرنی ہے، جہاں یہاں بھی تو بازاروں میں نگاہوں کی تو حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور اپنا بدن بھی سنبھالنا کہ ان سے نہ ٹکرائے، اور فری بھی نہیں ہونا کسی عورت سے. انڈر اسٹوڈے مطلب یہ تو بچنا دنیا میں ہر جگہ ہے، وہاں بھی بچنا، وہاں زیادہ بچنا ہے کہ وہاں تو ہم گئے ایک خالص ایک نیک کام کے لیے گئے، ثواب کے لیے گئے. حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ قدموں کی طرف سے جہاں جہاں ممکن، ہر جگہ ہوتا نہیں ہے ممکن، راستے اس طرح ہوتے نہیں ہیں اندر جانے کے. تو اب باہر سے حاضری دو تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کی، ورنہ باہر سے ممکن ہوتی ہے کہ دیوار آڑے ہے نا، کیا ہوا دیوار. تو ویسے بھی جو بزرگ ہیں وہ بھی تو تشریف فرمائے، تو اندر میں تو قبر تو اوپر بنی ہوئی ہے نا، نظر تو آ ہی نہیں رہے. تو اگر صحیح حاضری دینی ہے نا تو قدموں کی طرف سے جائے، اور قدموں کی طرف سے جا کر ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں مطلب یعنی کہ قبلے کو پیٹھ، ہاں قبلے کو پیٹھ ہوگی جب بھی بزرگ کی طرف چہرہ ہوگا، تو وہاں جا کر سلام عرض کرے. بزرگوں کے پاس قدموں سے حاضری دینا یہ آداب میں سے ہے. اچھا، پھر مزار شریف جو ہے اس کو اس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ 2 گز دور رہنا اچھا ہے. 2 گز دور سے یہ سلام وغیرہ جو بھی کرنا، یہ بھی آداب میں سے ہے. اگر کوئی قریب ہو گیا گناہ گار نہیں ہے. تو کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ جس سے آپ پر تنقید ہو، آپ کے مذہب پر، آپ کے مسلک پر تنقید ہو. تو اللہ پاک آپ کو مبارک کرے، سفر بغداد آپ کا قبول ہو، اور راہ کی رکاوٹیں بھی دور ہوں. دوبارہ لے کے جہاں جہاں موقع ملے نیکی کی دعوت ضرور دیجیے گا.